پوجا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے میرے آقا کی نبوت کو سرے سے تسلیم نہیں کیا، میرے آقا کی نبوت کو مانا نہیں ہے، وہ اتنا مان گئے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے اس میں عیب نہیں ہے۔ اور آج محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے۔ تو نے کس کا کلمہ پڑھا یار؟ کہتا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ نبی دور سے نہیں سن سکتا، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں نبی دور سے دیکھ نہیں سکتا۔ یار قرآن کو اللہ نے اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تو قرآن سے میرے آقا کے عیب تلاش کر، قرآن تو اس لیے نازل کیا تھا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور میرے محبوب کے گرویدہ ہوتے جاؤ۔ قرآن تو اس لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کا عیب چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لہذا ہم ان کو برا بھلا تو ضرور کہیں گے، ہم ان کی برائی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا سب نے کہا کہ چلو جی اگر برائی نہیں چھوڑ سکتے تو پھر محمد کا لفظ چھوڑو، کیونکہ محمد کہہ کر برائی نکال نہیں سکتے، محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ اچھا تو اب بہت بحث ہوئی، کیا کہیں؟ انہوں نے ایک لفظ نکال لیا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں، مزمم بنا لیا۔ انہوں نے کہا یہ ملتا جلتا لفظ ہے، یہ ٹھیک ہے، آج کے بعد لفظ مزمم کا بولیں گے، اشارہ حضور کی طرف کریں گے۔ یہ فیصلہ ہوا، میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب باہر نکلے تو جب حضور گزرتے ہیں تو جان بوجھ کے اس طرح کا لفظ بولتے ہیں مزمم کا، اور مزمم کا معنی ہے برا بندہ، مذمت کیا ہوا، برائی والا، جی جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، تو وہ اشارے کرتے ہیں، اس طرح سے اشارے کرتے ہیں۔ اب پہلے کوئی 3-4 دن صحابہ کرام جو مکہ شریف میں ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور کچھ پھر جب سو لگائی پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا تو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ مزمم کا لفظ حضور کے لیے بولیں گے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ نو ہمارے آقا کا یہ نام رکھ لیا، نام مبارک تو چھوڑ دیا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی حضور اب تو بڑا انہوں نے بے ادبی کی ہے، تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کی حضور وہ تو مزمم کہتے ہیں اور اشارے آپ کی طرف کرتے ہیں، تو ہمیں تو بڑی پریشانی ہے۔ تو اب میرے آقا نے فرمایا، اب سنیے بخاری شریف کی حدیث، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ فرمایا میرے غلاموں تمہیں پریشان نہیں، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی گندی اور ناپاک زبانوں سے کس طرح میرا نام اٹھا لیا۔ وہ کسی مذمم کی برائیاں بیان کرتے ہوں گے، وہ کسی برے پر لعنت کرتے ہوں گے، انا محمد، اور میں تو بے عیب محمد جلوہ ہوا ہوں۔ جی اللہ 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 اللہ، انا محمد، میں تو محمد بن کے آیا ہوں، وہ کسی اور کی برائی کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حسان بولے وشق اسمہ من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے پیارے حبیب کا نام نکالا، اللہ محمود ہے، مصطفیٰ محمد بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس کا ترجمہ پھر امام عشق و محبت نے کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، پڑھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال
میں سبحان اللہ آپ کے پڑھنے پہ قربان جاؤں کیسے پڑھ رہے ہیں اللہ، اتنا بڑا مجمع ہے یار، آپ نے لطف نہیں دیا حضور کے نام پر تو مسجد جھوم جانی چاہیے تھی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جا، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ میرے آقا کا حسن ہے کہ سر تا بقدم اللہ کی شان ہے، یہ ان سے کوئی نہیں، وہ انسان ہے یہ۔ اللہ 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 اب میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، جو میں نے عرض کیا کہ حضور کے اس مبارک نام کا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، یہ محمد کا ترجمہ ہے۔ اچھا، تو اب آپ